شکریہ چیئرمین صاحب. اور ہم سب اس وقت بجٹ اجلاس کے لیے جو ایک اہم اجلاس ہوتا ہے یہاں مشکل حالات میں جمع ہیں، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے جو ایس او پیز کے ساتھ یہ سیشن کا انعقاد کیا ہے. چیئرمین صاحب، پچھلے سال میں دیکھ رہی تھی اور اس سے پہلے دیکھ رہی تھی، ہم سب بڑی لمبی لمبی تقاریر کرتے تھے، اور اس لیے لمبی تقاریر کرتے تھے کہ ہمارے لیے بجٹ کے کوئی معنی ہوتے تھے، اور ہاں بہت اہم یہ دستاویز ہوتی ہے، چاہے نیشنل اسمبلی کا کام ہو یا ہمارا کام ہو. یہ آئینی ذمہ داری ہے اس ہاؤس کی بھی اور دوسروں کی بھی. اب سارا ملک دیکھ رہا ہے پارلیمان کی طرف، پارلیمان بار بار کہ پارلیمان کیا کرے گا. چیئرمین صاحب، پارلیمان وہی کر سکتا ہے جو اس کے سامنے رکھا جاتا ہے. اس وقت جو بجٹ لے کی گئی ہے اس ہاؤس کے سامنے اور نیشنل اسمبلی کے سامنے، میری نظر میں ان سنگین حالات میں بالکل ہی کسی دوسرے پلانٹ پہ بنی ہے. یہ بجٹ جو ہے، معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ، پچھلے سال کی کٹ اینڈ پیسٹ ایکسرسائز ہے. ایسا لگتا ہے کسی نے اٹھا کے اکاؤنٹنگ کوئی مرحلہ گزارنا تھا وہ گزار لیا، بس جان چھوڑو، کسی طرح نمبرز کو اوپر نیچے کر کے بکیں چھاپیں اور لے کریں اور سیشن کو ختم کریں. میں سمجھتی ہوں حالات بہت مشکل ہیں، لیکن قوموں کی تاریخ میں چیئرمین صاحب وقت آتا ہے جب انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور یہ وقت ہے بہت اہم، مشکل اور کلیدی فیصلے کرنے کا، اسٹرکچرل چینجز لانے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک ایسی ایمرجنسی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں کم از کم ہمارے جنریشنز نے، ہماری نسلوں نے نہیں دیکھا ہے. یہ بجٹ جو ہے چیئرمین صاحب، یہ ایسے حالات میں پریزنٹ کیا گیا ہے کہ کووڈ-19 کی پینڈیمک کو، کی وبا کو، جان لیوا وبا کو ایک ماسک کی طرح یوز کر رہے ہیں جو ہم اور آپ لگائے ہوئے ہیں. وہ پردہ ہے منہ پہ اس بجٹ کا کہ ہم نے کووڈ کی وجہ سے ہم ان حالات میں اس طرح کی بجٹ لے کر آئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کووڈ سے پہلے بھی جو حالات تھے اس ملک میں، معاشی حالات، اقتصادی صورتحال، وہ ایسے نہج پہ پہنچ گئی تھی کہ ساری دنیا چھوڑیں، پورا پاکستان پوچھ رہا تھا کہ کون اس اکانومی کو چلا رہا ہے. اس وقت چیئرمین صاحب ملک کھڑا ہے ایک روڈ میپ کو ڈھونڈتے ہوئے، ایک راستہ ڈھونڈتے ہوئے. لوگ اس وقت ہسپتالوں کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے بیڈز کی، میں آپ کو تصاویر ابھی دکھا سکتی ہوں، پنجاب کی ہوں، کہیں کی بھی ہوں، سندھ کی بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اب یہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ایمرجنسی سے تو بہت آگے بات نکل گئی ہے. بٹ ہم نے نیشنل ایمرجنسی کا نام نہیں سنا، ہم نے سنا پہلے، اور میں یہ اس ایشو کو پہلے ایڈریس کر، اصل میں کرائسس بجٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ہے نہیں. اس کا نام کرائسس دیا گیا ہے، وہ بھی نہیں دیا گیا بائی دی وے. اس کی میسیجنگ اتنی خراب ہے کہ وہ بھی نہیں مینج کیا گیا، بس کہ جی کووڈ کی حالات کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں. اب جو آپ کی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ ہسپتالوں پر اتنا دباؤ ہے، آپ کے ہیلتھ سیکٹر کی سنگین سٹرکچرل کمزوریاں نظر آ رہی ہیں، سب کے سامنے آیا ہے. اور کل آپ کے پلاننگ منسٹر نے، ان کی ذات پر کوئی قدغن نہیں، سب کی ہم عزت کرتے ہیں، کہا کہ یہ تو آپ دیکھیں نا، اموات یہ پہنچ گئی ہیں یہاں تک، اور 3 لاکھ ٹرانسمیشنز ہو گئے ہیں، اموات بھی اتنی ہوتی جا رہی ہیں. اموات 3 لاکھ سے زیادہ ہوں گی چیئرمین صاحب اگر ایکشن نہیں لیا گیا. کچھ بہت خوفناک پریڈکشنز چل رہی ہیں، ماڈلز جو بنتے ہیں، اور ان میں تو 2-2 ملین کی بات ہو رہی ہے اموات کی. ٹرانسمیشنز کا تو کوئی حال نہیں ہے. لیکن یہاں کے جو ذمہ دار منسٹران ہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ نہیں کسی کو سمجھ آ رہا کہ who is in charge of Pakistan، یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا اس وقت.
کیونکہ پرائم منسٹر تو ایسا لگتا ہے دستبردار ہو گئے ہیں. جب کراچی میں ایئرپلین کریش ہوا تھا وہ نتھیا گلی چلے گئے, اور اب پتہ نہیں کہاں جائیں گے. یہاں تو نہیں آتے, کم از کم پارلیمان میں نہیں آتے, اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ آئیں گے بھی نہیں. ان کو ڈھونڈنا ہے, وہ ہیلتھ منسٹر ہیں کہ مرہم لگائیں لوگوں کے زخموں پہ, وہ بیکار سی ایکسرسائز ہے میرے نظر میں. اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں سختی کروں گا, کہ اب میں سختی کروں گا. اور ان کے پلاننگ منسٹر نے کل کہا کہ اموات اتنی ہو گئی ہیں, بیسکلی پاکستان یہ سب آپ کی, this is your fault. And second message, you are on your own. This is your fault and you are on your own. تو وہ دیکھ کے انسان پریشان ہوتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ سنبھال سکے گی کوئی بھی حکومت, نہیں کہہ رہے. آپ نیوزی لینڈ نہیں ہیں, آپ تائیوان نہیں ہیں, آپ جرمنی نہیں ہیں, آپ بہت سارے ممالک جو سنبھال رہے تھے اپنے ڈاکٹرز کی بات سن کے, اپنے سائنٹسٹ کی بات سن کے. نیوزی لینڈ نہیں ہیں, آپ تائیوان نہیں ہیں, آپ جرمنی نہیں ہیں, آپ بہت سارے ممالک جو سنبھال رہے تھے اپنے ڈاکٹرز کی بات سن کے, اپنے سائنٹسٹ کی بات سن کے, وہ آپ نہیں ہیں. آپ نے ہمیں بار بار یہاں آ کے امریکہ کا حوالہ دیا, یو کے کا حوالہ دیا, کل برازیل کا بھی دے دیجیے گا جو اب امریکہ سے بالکل نمبر 2 ہے, پیچھے ہے, بالکل فاسٹ کیچنگ اپ, جہاں اموات کا انبار لگ گیا ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں یہ صورتحال ہو, لیکن نظر جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو صرف درس دیتے ہیں ٹی وی پہ کہ ہم نے تو آپ سے کہا تھا ایس او پیز سنیں, ایس او پیز کی عزت کریں. ایس او پیز کی کیسے عزت ہوگی چیئرمین صاحب, جب 4 دن پہلے آپ کے منسٹرز, یہاں کی میں کسی کی بات نہیں کر رہی, لیکن سینئر لوگ بغیر ماسک کے پھر رہے ہیں, جبکہ WHO نے آپ سے یہ بات بہت پہلے کہہ دی تھی, 2 مہینے پہلے. ہم پہن رہے تھے, آپ پہن رہے تھے, لیکن ہم نے لیڈرشپ ایگزامپل تو نہیں سیٹ کرنا ہوتا. پرائم منسٹر تو نہیں پہن رہے تھے, وہ ISI ہیڈ کوارٹرز گئے ہوئے تھے بغیر ماسک کے, کوئی سوشل ڈسٹنسنگ بھی نہیں تھی. تو مجھے بتائیں کون ذمہ دار ہے؟ پھر کہا گیا کہ دیکھیے یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے, ہم نے کوئی روڈ میپ نہیں دینا, ہم نے کوئی پالیسی نہیں دینی. یہ بڑی عجیب صورتحال ہے چیئرمین صاحب. لوگ دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف کہ کم از کم کوئی راستہ تو نکلے. ہم نہیں کہہ رہے لاک ڈاؤن, نو لاک ڈاؤن کی ڈیبیٹ میں بھی نہیں پڑھنا چاہتے, کیونکہ اس کا وقت بھی گزر گیا, اس کا بھی ایک مقصد تھا. آپ نے پورے ملک کو وہ اموات کو کم کرنے کا تھا, اور فیصلہ یہ تھا, اور آپ نے ایک غلط چوائس ہم سب کے سامنے رکھ دی کہ ہم معیشت کو بچا رہے ہیں, ہم لوگوں کی نوکریوں کو بچا رہے ہیں. جیسے غریب کا خیال ہمیں نہیں ہے, جیسے غریب صرف ان کے دل کے نزدیک ہے. لیکن ہمارا سوال تھا کہ جو غریب پھر جائیں گے رلتے ہوئے, اور تصویریں آپ دیکھیں خیبر سے کراچی تک, جو رل رہے ہیں وہ اشرافیہ نہیں ہوں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وبا تفریق نہیں کرتی, غلط کہتے ہیں, بالکل تفریق کرتی ہے. پرائم منسٹرز کو ہوتا ہے, پریزیڈنٹس کو ہوتا ہے, اللہ نہ کرے یہاں ہو, لیکن جو سب سے زیادہ جن پر اثر پڑتا ہے وہ غریب ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی فون کال نہیں ہوگا کسی کو کرنے کہ جی مجھے آکسیجن دلوا دو یا ICU بیڈ دلوا دو. وہ باہر پڑے ہیں اس وقت بستروں میں, سڑک پہ, ہسپتالوں کے. وہی اٹلی کے جو شروع کے سینز تھے وہ سب ہمارے ہاں ریپیٹ ہو رہے ہیں. میڈیا پہ بند کر دیا گیا ہے. ہمیں کہا گیا, کنفیوز کیا گیا ملک کو. پہلے کہا گیا فلو ہے, کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہو جائیں گے, پینک نہ کریں, گھبرانا نہیں ہے آپ نے. میں کہہ رہی ہوں گھبرانا بہت ضروری ہے. گھبرائیں گے نہیں تو ایکشن پلان کیسے بنائیں گے, تو اس وبا کو سنجیدگی سے کیسے لیں گے. اور اس کے بعد چلیں
منسٹر پلاننگ نے کہا یہ تو ہوتا رہتا ہے, یہ تو روڈ ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں. روڈ ایکسیڈنٹ آپ کو انفیکشن دے کے نہیں جاتا 100 لوگوں کو. اور اب آپ کے سامنے ہے ایکسپونینشل گروتھ, اس کی ایکسپونینشل گروتھ ہو چکی ہے, اور ایک خوفناک تاریخ گڑھے کے سامنے ہم کھڑے ہیں. وہ گڈھا ہم نے خود کھودا ہے, ہم نے ملک کو الجھا کے رکھ دیا. WHO ایک بات کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم عقل کل نہیں ہیں, ہم بھی سیکھ رہے ہیں, اور کل بھی بضد ہیں کہ نہیں ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. لاک ڈاؤن سے اب لوگ بچ نہیں سکتے, لیکن کم ہو سکتی ہیں اموات. یہ ہے پلاننگ کا ماڈل, اور اس کو بجٹ میں بھی ریفلیکٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا. یہ کووڈ بجٹ ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ تو ایک اکاؤنٹنگ ایکسرسائز ہے, اوپر سے لکھ دیا گیا کووڈ ایمرجنسی, یہ وہ. آپ کھول کے دیکھیں, اگر کووڈ بجٹ ہوتی تو بنگلہ دیش کی طرح آپ نے جی ڈی پی میں پرسنٹیج ہیلتھ کا 5%, 5.2% کر دینا تھا. WHO تو 5 کہتا ہے, 5% آف جی ڈی پی. ہم کھڑے ہیں 1.2 پہ آف جی ڈی پی, اور کوئی پلان نہیں ہے ہمارا آگے جانے کا. میں صرف اس حوالے سے یہ کہوں گی کہ اس وقت ملک میں 1279 ہسپتال ہیں صرف. کوئی نئے ہسپتال اس حکومت نے نہیں بنائے. وہ فگر 2018 سے فروزن ہے. 1608 بیڈز ہیں ایک جان کے لیے, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. اب کل اناؤنسمنٹ ہو رہے ہیں کہ ہم آکسیجن منگوا رہے ہیں, ہم صوبوں کو یہ بھیج رہے ہیں. یہ سارا کام 3 مہینے پہلے ہونا تھا تاکہ لائنیں نہ لگیں. آپ لوگوں پر کیوں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے دوسرے ممالک دیکھے, اور خدارا ان کا حوالہ نہ دیں جہاں اتھارٹیرین لیڈرز نے غلط فیصلے کیے اپنی سیاست بچانے کے لیے. وہ سیاست یہ کہ ہم جابز اور اکانومی کو مینج کر لیں. جابز کہاں مینج کیے؟ رینڈملی میں آپ سے کہہ دوں کہ سٹیل مل میں تو آپ 9,000 لوگوں کو نکال رہے ہیں, 10,000 لوگوں کو نکال رہے ہیں. ہر جگہ کارخانے بند ہیں, نکال دیے, بے حسی سے نکال رہے ہیں. اور پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں ہم کب تک پیسہ دیں گے ان لوگوں کو. پاورٹی پیکج ریلیف BISP میں کٹوتی ہوئی ہے, BISP میں کٹوتی ہوئی ہے جو ڈبل ٹرپل ہونا چاہیے تھا اس وقت. کیوں کٹوتی ہوئی ہے اس میں؟ احساس نہیں ہے, احساس پروگرام کا احساس نہیں ہے لوگوں کو. جو 1.2 ٹریلین سٹیمیولس پیکج آیا تھا, اس میں کتنا نارمل BISP فنڈنگ تھی, باقی سب کنسٹرکشن سیکٹر. ماشاءاللہ کوئی تحقیقاتی جرنلسٹ ضرور دیکھے کہ وہ ان کو کتنا نوازا جا رہا ہے. وہ گھروں کے لیے زیادہ بجٹ ہے بجائے BISP کے لیے. یہ گھر کون خریدے گا؟ کہاں سے آئیں گے پیسے ان کو خریدنے کے لیے؟ کہاں سے آئے گی آمدن, قوت آمدن؟ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. اور احساس پروگرام پر میں بس 2 منٹ گزارتی ہوں. افسوس سے میں کہوں گی چیئرمین صاحب, احساس پروگرام کا حوالہ ٹویٹر پہ دیا گیا. جو بھی پرائم منسٹر کا ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہا ہے ان کو تو فارغ کریں. انہوں نے انڈیا کو آفر کر دیا کہ یہاں اتنی اموات ہو رہی ہیں, وی آر ویری سوری, آپ ہمارا BISP, سوری اس کو احساس کہتے ہیں, اس کا سٹرکچر دیکھ لیں, ہم شیئر کرنے تیار ہیں آپ سے. پوچھ تو لیتے فارن آفس سے. انہوں نے واپس کیا جواب دیا؟ ان کے فارن منسٹر نے کہا, ایکسٹرنل افیئرز منسٹر نے, کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے کسی پروگرام کی, ہمارا سٹیمیولس پیکج آپ کی اکانومی سے زیادہ ہے. یہ سبکی کیوں کروا رہے ہیں پاکستان کی؟ میں نے تو ٹویٹر پہ جواب نہیں دیا, مجھے شرم آ رہی تھی. میں نہیں پاکستان کی سبکی کرانا چاہتی, میں نے تو اس کو گول کر دیا وہاں.
لیکن یہ صورتحال ہے. پھر بار بار اسد عمر کہتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی اتنی اموات ہوئی ہیں, دیکھیں انہوں نے لاک ڈاؤن کیا بے ہنگم سا. آپ سارے دنیا کے ڈکٹیٹرز کا کیوں ہمیں حوالہ دے رہے ہیں؟ اور انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تو آپ مسلیڈ نہ کریں, گمراہ نہ کریں لوگوں کو. ان کی اموات پر ملین دیکھیں, ان کی اموات 7 اموات پر ملین ہیں, ہماری کتنی ہیں؟ آلموسٹ ڈبل, 12 پر ملین ہے. تو آپ ابھی بھی لوگوں کو جھاکے میں ڈال رہے ہیں. بہت مشکل حالات ہیں چیئرمین صاحب, اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ کی پوری جو فسکل بہت سی باتیں کرنے کو, لیکن میری نظر میں اس وقت بہت ضروری تھا آپ نے ہیلتھ سیکٹر کو ایک دم سب کچھ چھوڑ کے اس کو بڑھانا چاہیے تھا. You have one doctor for 963 people. اور یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں یہ اس سے پہلے ہیں جب ڈاکٹرز بھی انفیکٹ ہو کے اس وبا کا شکار ہوئے ہیں. روز خبر آتی ہے کہ ہمارے فرنٹ لائن مسیحوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پہلے ان کے پاس پی پی ای نہیں تھا, وہ پی پی ای ایکوپمنٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے. یہاں آپ کے ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں, بس جہاں پاکستان کے اندر سخت ضرورت ہے. تو یہ بے حسی نہیں ہے چیئرمین صاحب, یہ بے حسی ہے کہ آپ نے ہرڈ امیونٹی, جو بالکل جسے کہتے ہیں آپ ملک میں سلوٹر ہاؤس بنا رہے ہیں. ہرڈ امیونٹی کا مطلب ہے 60-70% لوگ خود انفیکٹ ہو جائیں گے, جو بچ گیا وہ بچ گیا, باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ آپ کی پلاننگ ہے, یعنی لیک آف پلاننگ, کہ آپ نے قوم کو اتنی سنگین جان لیوا مصیبت سے بچنے کے لیے یہ دیا کہ آپ کو ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ ماسک پہن لیں, خود تو نہیں پہنے تھے, خود نہیں پہنے تھے. ہم نے کہا تھا نا بازار جائیں گے تو کھڑے رہیں گے. اس میں ہمارے عدالتوں کا بھی ہاتھ ہے, عزت مآب عدالت, ان کا بھی ہاتھ ہے. انہوں نے جو ججمنٹ دیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو صوبے فالو کریں اور عید سے پہلے سب کچھ کھولیں, مالز کھولیں. کیا ضرورت تھی مالز کھولنے کی؟ جب جانیں بچیں گی تو معیشت بچے گی. یہ فالس لائیوز ورسز لائیولیہوڈ, ایپیڈیمولوجسٹ ورسز اکانومسٹ, کیوں یہ انہوں نے بنایا؟ پھر چلیں آپ نے ہیلتھ کو نہیں دیا, کیوں نہیں دیا؟ میرا خیال ہے آپ نے ہیلتھ کو نہیں دیا, میں نہیں سمجھتی کہ آپ بے حس ہیں. آپ کی سوچ ہی وہاں تک نہیں گئی کہ یہ اکاؤنٹنگ ایکسس, کہ کووڈ کوئی چیز ہے, کہ بجٹ ایک کرائسس بجٹ ہونی چاہیے تھی, اور وہ ہیلتھ جاتی صوبوں کے ذریعے, جو صوبے بل بلا رہے ہیں ان کے ذریعے جاتی. لیکن ادھر آپ نے این ایف سی ایوارڈ کو بھی کٹ مار دیا, غیر آئینی کمیٹی بنا دی اس کی, جس پر ایڈوائزر نہیں بیٹھ سکتا, اس کی چیئرمینشپ غلط ہے, بالکل غیر آئینی ہے. آئین پہ, فیڈریشن پہ, ہر چیز پہ حملہ کیا. سٹیل مل کی فائرنگ ہوئی, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا, لیکن کیا آپ نے, آپ کرتے جا رہے ہیں. اور آپ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے سندھ کے ہسپتالوں کو ٹیک اوور کرنا ہے. بار بار یہ بات فلوٹ ہوتی ہے. سندھ کا پرائمری ہسپتال این آئی سی وی ڈی اور اس کے 8 سیٹلائٹس اب دنیا کے آؤٹ سٹینڈنگ ہارٹ سینٹرز میں سے ہیں اور فری آف چارج ہیں. تو آپ کی نظریں اس پر جا رہی ہیں. 40 بلین دیتا ہے سندھ ہر سال اس کو چلانے کے لیے, آپ تو 13 بھی نہیں دے سکیں گے. تو کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ کون سے ہسپتال بنا لیے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ ایک بھی نہیں. لیڈی ریڈنگ کا کیا حال ہے اس وقت؟ تو یہ بجٹری ایکسرسائز صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ادھر سے ادھر کٹ اینڈ پیسٹ کر کے آئی ایم ایف سے کہیں اچھا ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کی بات آتی ہے چیئرمین صاحب تو مین بات جو نارمل بجٹس ہوتی ہیں, مین بات گروتھ کی ہوتی ہے, ٹیکسیشن کی ہوتی ہے, ریونیو کی ہوتی ہے. سب ہنس رہے ہیں کہ ریونیو ٹارگٹ پھر عجیب و غریب جھاکے میں ملک کو ڈالا گیا ہے. کیسے ریونیو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا جس پر
IMF بھی ہنس رہا ہے کہ گروتھ ٹارگٹ آپ کی نیگیٹو ہے, پھر بھی آپ نے 2% سے زیادہ گروتھ ٹارگٹ لگائی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس سال 2 اور بجٹس لائیں گے. آپ اپنے کیے دھرے پر پھر پانی پھیریں گے. اوہ غلطی ہو گئی. جی I predict, Chairman Saab, they will bring rolling budgets this year. Mini budget, this is a mini budget. یہ پرسوں ریویو ہو جائے گی. اور IMF نے بھی آپ کا گروتھ ٹارگٹ کم, لیکن آپ نیگیٹو گروتھ میں اوپر جا رہے ہیں. آپ کے ریونیو ٹارگٹس کیا ہیں؟ آپ نے 30% لاسٹ ٹائم مس کیا, 30% مس کیا. پھر ہیڈ لائن لگی نو ٹیکس بجٹ. ہاؤ از اٹ اے نو ٹیکس بجٹ؟ آپ نے 2.29 ٹریلین تو انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہیں, 200 بلین ایڈیشنل ٹیکسز لگائے ہیں, 200 بلین سے زیادہ ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہیں, 73% فیول چارج لگا ہے, جو پیٹرول چارج سب پہ لگتا ہے. تو اگر there are no taxes, آپ اپنی منطق کے مطابق بھی پھنس رہے ہیں اس لاجک میں. اگر ٹیکسز نہیں ہیں تو آپ کا ریونیو کہاں سے بڑھ رہا ہے؟ قرضوں سے. قرضے لے رہے ہیں جو کسی اور حکومت نے نہیں لیے. جو آپ نے 18 مہینے میں قرضے لیے ہیں وہ 71 سال میں پاکستان کی کسی حکومت نہیں لے سکی, نہ کوشش کی. 18 مہینے میں 30% کر دیا ہے. آپ نے 12,000 بلین ڈیٹ لیا ہے کووڈ سے پہلے, کووڈ سے بہت پہلے. بات صاف ہو جائے کہ یہ کووڈ سے کوئی حملہ نہیں تھا. آپ نے ڈیٹ لائبلٹیز اتنی کر دی ہیں کہ اب لوگ کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے. اسٹیٹ بینک کہتا ہے اٹ از ناؤ 93% آف یور GDP, یعنی آپ کے GDP کے برابر ہو رہا ہے. ڈان اخبار کہتا ہے 102%, کوئی اور کہتا ہے 98%. کسی کو پتا نہیں ہے. چلیں آپ اسٹیٹ بینک کو ایکسپٹ کر لیں. تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ ایک ریئلسٹک بجٹ تو بنا لیں, جھاکے میں تو نہ رکھیں لوگوں کو, بیکاز دیٹس واٹ اٹ از. پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ FBR کے اہداف چھوڑ دیں. آپ سے کون خوش ہے اس وقت؟ کون خوش ہے؟ غریب عوام تو بلبلا رہی ہے. ان کو پتہ نہیں ان کی وہ کب نوکریوں سے نکالے جائیں گے. آپ نے سیلریز پہلی دفعہ نہیں انکریز کی ہیں گورنمنٹ امپلائیز کی بھی, جن کے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کو اگنور کیا ہے. جہاں آپ کو اپنا فوڈ سیکیور کرنا ہوگا وہ آپ نے نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں جن مارکیٹس میں جاتے ہیں کاٹن اینڈ ویٹ, وہ مارکیٹس لے نہیں سکیں گی. سوائے چین کے امریکہ اینڈ UK EU یہ سیچوریٹ ہو چکے ہوں گے. ان کی اپنی معیشت خطرے میں ہے. اور ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہے اس لیے اتنا مسئلہ. آپ اپنی گندم, اپنا فوڈ سیکیورٹی کو مینج کریں کہ ہم کس طرح اگلے سال لوگوں کو غذا پہنچا سکیں. ٹڈی دل کا آپ نے سوچا؟ نہیں. 600 بلین GDP کا ٹڈی دل لے کے جائے گی لوکسٹ. بٹ نو وریز. وہ کوئی ایک دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں. کبھی اشتہار چل رہے ہیں کہ ہم سپرے کر رہے ہیں, that's it. نیریٹو مینجمنٹ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے. باقی ہم 1 سال سے وارننگ دے رہے ہیں ہر صوبہ, not listening. کھڑی فصلیں 1.5 لاکھ ختم ہو چکی ہیں, اور افریقہ افیکٹڈ ہے. لیکن بجٹ میں ایسا لگتا ہے there is no COVID, only for messaging, and there is no locust attack. So Pakistan will be deeply secure, لیکن اس کا نہیں سوچا گیا. پانی کے حوالے سے واٹر ریسورسز کٹ ہوئے ہیں جی, جبکہ آپ کو پانی کی اشد ضرورت ہوگی وبا سے لڑنے کی اور اپنے لوگوں کی نیچرل پیاس. چیئرمین صاحب, پاکستان کلائمیٹ چینج کے منسٹرز پتہ نہیں کرتے کیا ہیں جی, لیکن پاکستان will officially be dry by 2025.
that water has been cut. آپ بچوں کو آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں تو کتنے علاقوں میں آپ نے انٹرنیٹ یا ڈیجیٹل اکانومی کے لیے کچھ بڑھایا ہے؟ کچھ نہیں کیا آپ نے. آپ نے صوبوں کو اور پیسے دینے چاہیے تھے لیکن مثلاً سندھ کو آپ نے کٹوتی دی ہے 234 بلین کی. جو ہسپتال نئے نئے لگا رہا ہے صوبہ, جو پھر بھی قدر غنیمت ایک پالیسی لے کے آیا تھا جس کو آپ نے روز تنقید کا نشانہ بنایا, روز آپ نے اس پر اٹیک کیا اور پوری اس کرائسس کو ایک پولیٹیکل کرائسس کر دی, کیونکہ آپ کو روڈ میپ آپ کے سامنے نہیں تھا, آپ کنفیوزڈ ہیں اور آپ ابھی بھی کنفیوزنگ میسج دے رہے ہیں. آپ کی بجٹ بھی کنفیوزنگ میسج دے رہی ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں ملک سے کہ آپ نے کیا کیا, تو اب عوام پہ ڈال دو, پہلے اپوزیشن پہ ڈال دو. ایک جوک چل رہا ہے, بنی گالا دکھاتے ہوئے کہ کہیں آواز آ رہی ہے ایک طرف سے, او ہو یہ تو کرائسس بڑھتا جا رہا ہے جی, مینج نہیں ہو رہا. ایک آواز آتی ہے اپوزیشن پہ ڈال دو, پارلیمان پہ ڈال دو. تھوڑی دیر بعد آتی ہے وہ تو کوآپریٹ کرنے تیار ہیں جی. ایک اور آواز آتی ہے او فلا اب عوام پہ ڈال دو. تو یہ بجٹ بھی عوام پہ ڈالی گئی ہے چیئرمین صاحب, ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا نا لائیوز اینڈ لائیولیہڈ, آپ نے لائیولیہڈ دیا, آپ نے کہہ دیا کہ ہمیں اموات اتنی پرسنٹیج ایکسیپٹیبل ہیں. بیسکلی آپ نے کہا یہ آپ کا بہت ہی سیویج بروٹل میسج تھا پاکستان کو, جو ہم کسی اور دنیا میں نازیزم کہتے ہیں کہ جو سروائیول آف دا فٹسٹ, جو فٹ ہوگا وہ سروائیو کرے گا. اب یہ نیا نیازیزم ہے. دس از اے نیازی اکانومی, دس از اے نیازی کنٹری. What budget are we even talking about? آپ پوچھیں آپ سے اشرافیہ خوش ہے, 1% خوش ہے, بزنس خوش ہے نہیں, بزنس مین خوش ہیں 2-4, جن کو آپ پورے سرکولر ڈیٹ میں نوازتے رہے ہو, مثلا آپ کے ایڈوائزر جو وہاں ہیں. تھینک یو جی. تھینک یو. ناؤ اٹس گیٹنگ اے لٹل چپ رہا ہوگا چیئرمین صاحب, تو میں ختم کرتی ہوں کیونکہ ریئلی ناٹ انٹرسٹڈ ان دس بجٹ. It is not a budget, it's a cut and paste, and it is a squandered opportunity to unite the Federation, to take strategic advantage of a crisis, and to heal the trauma this country is going through. Thank you very much. Leader of the House, please.